السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو بتاؤں گا جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو عورتوں کو جس بہنوں کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی سے شادی کیوں کرتی ہے۔ تو آئیے دوستوں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سنتے ہیں، پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے، سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت۔ 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر۔ نو نو نو، واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن۔ I'll come to it۔ لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق، وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ، پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نئے واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے، پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل، اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نے جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے۔ اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو، ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے، برابر نا؟ یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے، اتنا ٹائم لگتا ہے، پرائیویٹ میٹنگ، پھر بڑے لوگ سے میٹنگ، پھر 3 ماہ، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو، پھر شادی کرو۔ میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا، میں دیکھا نہیں ابھی تک، 1 بار ہوا دیکھا ہوگا، 2 بار، تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں۔ یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا، 2 بار ریجیکٹ کیا، 3rd بار فائنل، پھر آپ دوسرے سے شادی کرو۔ آپ پلان نہیں کر سکتے، آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو، اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی، صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے، یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے، تو پہلا والا اچھا، ڈال آٹے کا بھاؤ معلوم پڑے گا۔ میری ماں مجھ سے کہتی تھی مارکیٹ جائیں گے تو ڈال آٹے کا بھاؤ، دال اور آٹے کا بھاؤ، آپ سمجھے نا؟ تو ہو سکتا ہے کیا معلوم پڑا میں میرے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی، وہ بیوی کہیں گی، معلوم پڑا کہ نیا شوہر تو پرانے والے سے بدتر ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ اور پھر اگر نئے والے سے ڈیورس ہوا، سیم طریقہ، آپس میں سمجھوتا، پلاننگ نہیں۔ اگر پلاننگ کریں گے کہ ایک رات تمہارے ساتھ سوؤں گا اور پھر طلاق دینا، یہ حرام ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ یہ کچھ لوگ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں مسلم معاشرے میں وہ حرام کرتے، پلاننگ کرنا، تمہارا شوہر بنوں گا، ایک رات بعد طلاق دوں گا، پھر تم شوہر شادی کرنا، یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، غلط کرتے، قرآن میں ایسا نہیں لکھتے۔
तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, जिससे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आप लोगों ने सुना है कि इस भाई ने कहा था कि अगर किसी औरत से अपने शोहर से वो तलाक हो जाए, वो दोबारा से अपने शोहर के साथ शादी करे, तो वो उसको थर्ड पार्टी से शादी क्यों करती है, जिसके डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये आपकी बातों की जो है वो गलतफहमी है, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ में अगर वो तलाक भी हो जाती है, गलतफहमियों की वजह से तलाक भी हो जाती है, तो फिर भी उनको 3 महीनों का जो है वो टाइम होता है। अगर 3 महीनों में जो मियाँ बीवी में कम्प्रोमाइज़ हो सकती है, तो वो एक दूसरे से फॉर एग्ज़ाम्पल एक तलाक हो जाती है, तो वो 3 महीने तक उनको कम्प्रोमाइज़ में टाइम होता है कि वो एक दूसरे से समझौता कर सकते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दोबारा से इसी तरीके से हो, तो दोबारा से 3 महीने का टाइम, अगर तीसरी बार हो जाए तो वो मुकम्मल तलाक हो जाता है। फिर उस बीवी को जो है वो थर्ड पार्टी से शादी करनी होती है। दोस्तों, आजकल जो है वो ये तलाक का जो सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा हो गया है। छोटी छोटी गलतियों पर जो है वो औरत जो है वो अपने घर में महंगे में बैठ जाती है। ये क्यों, किस वजह से? सब कभी कभी हस्बैंड की गलती होती है, कभी कभी औरत की गलती होती है। छोटी छोटी बातों पर वो सब्र नहीं करती है, वो अपना घर तबाह बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ऐसी बात है, अगर मियाँ बीवी में थोड़ा सा टक्कर या झगड़ा वगैरह होता है, तो सबसे पहले जो चाहिए हमें थोड़े से बड़ों को बिठाना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सोल्व करना चाहिए हमें, कि जितने भी मसले मसाइल हैं, छोटी छोटी बातों पर हम क्यों जो है एक दूसरे के घर तबाह बर्बाद करें। लेकिन आजकल जो है दोस्तों ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर घरों में थोड़ी सी भी अगर लड़ाई हो जाती है, मियाँ बीवी में थोड़ी सी भी लड़ाई हो जाती है, तो जो थर्ड पार्टी जो होती है वो सिर्फ तमाशा देखती है। तो बराए मेहरबानी जितने भी लोग हैं, अगर उनके घरों में छोटे छोटे मसले चल रहे हैं, मियाँ बीवी में छोटे छोटे मसले चल रहे हैं, लड़ाई चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, तो बराए मेहरबानी खुद बैठकर इनको सॉल्व करने की जो कोशिश करें। तो मेरा तो दोस्तों यही मशवरा है। लेकिन छोटे छोटे घरों पर छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें बन जाती है, और फिर ना हम पहल करते हैं, ना जो है वो औरत पहल करती है। हम जो है उनके इंतज़ार करते हैं, वो हमारा इंतज़ार करती है, तो इसमें जो है वो घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें होती है, इनमें बहुत बड़े जो है वो सोचना होता है कि इन छोटी बातों पर जो है दूसरे घर वालों को कितनी तकलीफ़ हो सकती है, या इस मर्द के घर वालों को कितनी तकलीफ़ हो सकती है, या औरत के घर वालों को कितनी तकलीफ़ हो सकती है। तो बराए मेहरबानी दोस्तों, जितने भी लोग हैं वो शादीशुदा है, वो इन बातों पर गौर व फिक्र किया करें। लेकिन बहुत से लोगों में ये गलतफहमियाँ पाई जाती है दोस्तों कि मियाँ बीवी में जितने भी नान मज़हब के जो लोग हैं वो अक्सर मुसलमानों पर यही तबसरे करते रहते हैं कि मियाँ बीवी में जब भी तलाक होती है तो वो उस औरत को दोबारा से अपने पुराने शौहर से शादी करने के लिए थर्ड पार्टी से जो है वो शादी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तलाक हो जाती है तो इसमें 3 महीने का जो है वो गैप होता है। मियाँ बीवी अगर वो बड़ों को बैठा दें, अपने आपस में जो है कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, जो छोटी छोटी बातों को ख़त्म करके दोबारा से अपनी ज़िंदगी है वो खुशहाली से गुजार सकते हैं। अगर दोबारा से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, खुदा न खास्ता दोबारा से अगर तलाक हो जाए, तो दोबारा से जो है वो मियाँ बीवी अपने आपस में कम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और दोबारा से अपनी ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं। लेकिन थर्ड बार अगर वो ये ऐसे तलाक हो जाए, खुदा न खास्ता, तो फिर ऐसे नहीं हो सकता दोस्तों। ये शादी जो है ये जो है गुड़िया का जो है वो खेल नहीं है। अगर हम जो है बचपन में गुड़िया के जो है वो हम उसकी शादी कर लेते थे, उनको बैठा लेते, ये सिर्फ वो नहीं है। हम इंसान हैं दोस्तों, फीलिंग्स रखते हैं, और ये वही खेल नहीं है। इंसानों को जो है वो फिर मतलब मुसलमानों को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है दोस्तों। तो ये नहीं है कि औरत के साथ हम जो है वो खिलवाड़ कर सके, या औरत के साथ अपना हस्बैंड खिलवाड़ कर सके कि वो ये खिलौना है, बस मैं जहाँ भी चाहूँगा इसको जो है उठा लूँगा, या जहाँ भी चाहूँगा इसको फेंक दूँगा, या मेरी जो मर्ज़ी है वो मैं करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि औरतों के अपने हुकूक इस्लाम में पाए जाते हैं, और बहुत बड़ी सतह पर दोस्तों। तो इन छोटी छोटी बातों पर दोस्तों थोड़ा सा गर्स हो जाए तो अपने घर तबाह बर्बाद मत करें।
اور دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے اور ہم جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ فیصلوں کے قابل میں بھی نہیں ہوتے وہ بھی آ کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں، فیصلہ ایسے ہونا چاہیے. کبھی وہ فیصلہ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں اس میں جو ہے اس لڑکی کی غلطی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں نہیں اس میں جو ہے اس لڑکی کی غلطی ہے. تو وہ خود اس کو ان کو سمجھ نہیں آتے کہ ہمیں فیصلہ کیا کرنا ہے. صرف اس فیصلے کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے دونوں کو گھر بچانا ہے. اگر غلطی ہسبینڈ کی بھی ہو یا اگر غلطی جو ہے بیوی کی بھی ہو، ہم نے دونوں طرف ہی سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے گھر کو کس طریقے سے بچانا ہوتا ہے. بلکہ ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ غلطی جو ہے وہ بیوی کی ہے یا غلطی جو ہے وہ ہسبینڈ کی ہے. اس سے جو ہے مسائل اور بھی بڑھ جاتے ہیں اور مسائل جو مسئلہ ہوتا ہے وہ طلاق تک پہنچ جائے. اس سے جو ہے وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، ایک ٹینشن کی زندگی ہو جاتی ہے. پھر اس بیوہ سے جو ہے کوئی شادی بھی نہیں کر سکتا. تو دوستوں میری جو یہی فیصلہ ہے، جو جس گھروں میں بھی جن بھائیوں کے ساتھ اگر یہ مسائل پیش آتے ہیں تو پہلے ان کو چاہیے کہ خود یہ مسائل اٹھا کر خود سولو کریں، ایک اچھے طریقے سے حوصلے پر سوچ سمجھ کر کہ جو فیصلہ اسلام جو کتابوں میں لکھا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، اس فیصلے پر آپ لوگ غور و فکر سے بھرپور طریقے سے سوچیں. اگر اس طریقے سے بھی یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ ایسے کام کریں دوستوں کہ بڑوں کو بٹائیں، ان پہ یہ فیصلہ کریں. انشاءاللہ آپ لوگ کے گھر جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. یہ چھوٹی مسٹیک یا چھوٹی غلطیوں پہ گھر تباہ کبھی بھی نہیں ہوگے. ہم میں یہی غلطی ہے کہ ہم جذباتی ہو کر یا غصے میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بعد میں جو اپنی بات پر پچھتانا ہمیں پڑتا ہے. تو میرے اکثر وہی دوست ان لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کے ہاں چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہے تو ان کو خود سولو کیا کریں. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو کچھ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اگر ان کے ہاں یہی مسائل جو ہے وہ شروع ہے، اسٹارٹ ہے، تو ان کو بھی چاہیے دوستوں کہ یہی مسئلے جو ہے اپنے گھروں میں خود بیٹھ کر سولو کریں. اور ایسی بالکل بھی یہ ایک غلط فہمی ہے جن لوگوں کی طلاق ہوتی ہے، یہ بالکل بھی غلط فہمی ہے دوستوں. دماغ میں رکھے کو اس لڑکی کو پہلے طلاق میں یا دوسرے طلاق میں بالکل بھی تھرڈ پارٹی کرنے سے شادی کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو کہ علم کے بغیر باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ عام جو عوام ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے بھی دماغ خراب کر دیتے ہیں اور پھر وہی لوگ جو ہے اسی سچویشن پر قدم اٹھاتے ہیں، اپنی بیٹی کی جو زندگی ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو ایک چھوٹے سے مسئلے پر اگر دوستوں گھر آباد ہوتے ہیں، گھر ٹھیک طریقے سے چلتے ہیں، گھر جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچتے ہیں، تو ہم وہی فیصلہ کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. والسلام.